رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں جو لوگ کامیابی حاصل کرتے ہیں ان میں جو مشترک عادات ہوتی ہیں، ان میں ایک عادت یہ ہوتی ہے کہ جو ان کی زندگی کا لازمی حصہ ہوتی ہے، جس کے اوپر وہ عمل پیرا ہو کر کامیابی حاصل کرتے ہیں، زینہ بہ زینہ ترقی کرتے جاتے ہیں، سیڑھی بہ سیڑھی چڑھتے رہتے ہیں اور آخر کار اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ ترجیحات کا تعین پہلی جو بنیادی صفات میں سے صفت تھی کہ کامیاب لوگ ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں، دوسرا نتائج کو مد نظر رکھتے ہیں، اور تیسری چیز جو ہوتی ہے کہ وہ ترجیحات جو کام کرنا ہوتا ہے تو اس کام کی وہ درجہ بندی کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ایک تنظیم لے آتے ہیں۔ اب اسی تنظیم کو بنیاد بنا کر اسی نظم کے تحت وہ زندگی کے اوقات گزارتے ہیں۔ اب جب وہ اس نظم میں آ جاتے ہیں اور وہ تنظیم بنا لیتے ہیں، اس تنظیم کے موافق وہ عمل کرتے ہیں، وہ عمل ان کو اپنی منزل کے قریب سے قریب تر کرتا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ جو تیسری عادت ہے، پہلی دونوں عادات اس سے مل کر مکمل ہوتی ہیں۔ گویا کہ انسان کائنات کو تسخیر کرنے سے پہلے اپنی ذات کو تسخیر کرتا ہے، کائنات میں تبدیلی لانے سے پہلے اپنے آپ میں تبدیلی لاتا ہے، کائنات کو کوئی چیز دینے سے پہلے اپنے آپ میں کسی چیز کو حاصل کرتا ہے۔ جب اگر انسان یہ کام نہ کرے، اگر اس نے اپنی ذات کو تبدیل نہیں کیا، اپنی ذات میں اس نے ترجیحات کا تعین نہیں کیا، اپنی عادات کو اس نے نہیں بدلا، تو پھر صرف مایوسی، ناکامی اور ایسا نتیجہ اس کو سامنا کرنا پڑے گا کہ جو اس کی منزل سے اس کو دور کر دے گا۔ کیونکہ خود کو تبدیل کیے بغیر معاشرے کو تبدیل کرنا، خود کو تبدیل کیے بغیر اپنے متعلقین کی زندگی میں تبدیلی لانا، خود کو تبدیل کیے بغیر کسی بڑے دائرہ کار میں تبدیلی لانا، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اگر انسان تبدیلی لانا چاہتا ہے اور اس تبدیلی کی بنیادی اکائی بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے انسان کو اپنی ذات میں تبدیلی لانا پڑے گی، اور ذات میں تبدیلی لانے کے لیے سب سے پہلے اس کو اپنے باطن کے اوپر محنت کرنا پڑے گی، کیونکہ جو بھی سب سے پہلے جو انقلاب برپا ہوتا ہے وہ اس کے من سے پیدا ہوتا ہے، اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ انقلاب جب من سے پیدا ہوگا تو وہ اس کے ظاہر کے اوپر اس کا اثر ہوگا، جب ظاہر کے اوپر اثر ہوگا تو وہ اثر کا دائرہ بڑھتا جائے گا، وہ اپنے دوسروں تک اس اثر کو پھیلاتا جائے گا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا یہ اثر اپنے سارے معاشرے کو، اور بعض شخصیات پوری قوم کو، اور بعض شخصیات کائنات کے ایک بڑے حصے کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ انقلاب قلب سے نکلا ہے، اور اس کا مادہ جب یہ اپنے من سے پیدا ہوتا ہے، اندر سے پیدا ہوتا ہے، انقلاب وہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے اندر سے پیدا ہو، اور اندر جب انسان کا تبدیل ہو جاتا ہے، جب اس کا باطن تبدیل ہوتا ہے، باطن سے جب کوئی اس میں ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایسا احساس بیدار ہوتا ہے، ایسا نظریہ اس میں جنم لیتا ہے، تو اس نظریے کا، اس احساس کا، اس جذبے کا اثر اس کی زندگی کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر، اس کے معاشرہ کے اوپر، بلکہ بعض صورتوں میں ساری کائنات کے اوپر پڑتا ہے۔ اور جتنے بھی زندگی میں کامیاب لوگ گزرے ہیں، اگر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے، ان کے کائنات کے اوپر اثر کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، بنظر غاہر اس کا مشاہدہ کیا جائے، تو یہ بات ہمیشہ سامنے آئے گی کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی ترجیحات کو بالکل واضح اور غیر متزلزل سامنے رکھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے، اور جو ان کی سب سے اہم ترجیح تھی، اس ترجیح کو انہوں نے پورا کرنے کے لیے اپنی باقی جو غیر عام چیزیں تھی ان کو ترک کر دیا۔ اس کی وجہ سے انہیں زندگی میں بعض دفعہ معمولی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑے تو وہ اس کا سامنا تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں، ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں وہ منزل ہوتی ہے کہ جس کو وہ پانا چاہتے ہیں، جس تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں، تو
اس کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے کہ اپنی ذات میں وہ تبدیلی لاتے ہیں. اس تبدیلی کا اثر ان کے ظاہر پہ پڑتا ہے. ظاہر پہ جب اثر پڑتا ہے تو وہ اثر کا دائرہ بڑھتا ہے. اس سے وہ دوسرے لوگ اثر لیتے ہیں، یہاں تک کہ معاشرہ، قوم اور بعض صورتوں کے اندر اقوام کے اوپر وہ اثر ڈالتے ہیں، ان میں تبدیلی کا موجب بنتے ہیں، ان میں وہ تبدیلی کا سبب بنتے ہیں. لیکن ابتدا ان کی اپنی ذات سے، اور ذات سے بھی پہلے اپنے من سے شروع ہوتی ہے. اس لیے پہلی عادت نے یہ ہمیں بتایا آپ اپنی زندگی کے معمار ہیں. دوسری عادت نے ہمیں بتایا کہ آپ اپنی زندگی کا نقشہ بنائیں. اور تیسری عادت ہمیں بتلاتی ہے کہ آپ نے جو نقشہ بنایا ہے اس نقشے تک پہنچنے کے لیے آپ قدم بڑھائیں. گویا کہ آپ جو ہے نا اس نقشے کے موافق تعمیر شروع کر دیں. پہلی عادت نے بتایا آپ زندگی کے پروگرامر ہیں. دوسری عادت نے بتایا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا پروگرام بنایا ہے. اور تیسری عادت نے ہمیں بتایا کہ آپ اس پروگرام کے مطابق عمل شروع کر دیں، آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. اور کامیاب لوگ یہی چیز اپناتے ہیں، اسی کو بنیاد بنا کر اس کے اوپر اپنے عمل کو اٹھاتے ہیں. گویا کہ اس کی مثال اگر لی جائے تو جیسے گھر کی تعمیر انسان کرتا ہے، گھر کی تعمیر سے پہلے ایک اس کے ذہن میں نقشہ ہوتا ہے، سب سے پہلے ایک خیال پیدا ہوتا ہے، وہ خیال ایک نقشے کی صورت میں ڈلتا ہے، اور اس نقشے کو پھر وہ کاغذ کے اوپر منتقل کرتا ہے. جب وہ کاغذ کے اوپر منتقل ہوتا ہے تو پھر اس کو عملی شکل دینے کے لیے، عملی صورت کے لیے، عملی کاریگری کے لیے پھر باقی لوازمات کو اکٹھا کر کے وہ گھر کی تعمیر شروع کر دیتا ہے. اب ہر چیز کو وہ اپنے درجہ کے اوپر رکھ کر تعمیر شروع کرتا ہے. ایسے کہ جیسے سب سے پہلے گھر کی تعمیر کے لیے اسے بنیاد کھودنی پڑتی ہے، بنیاد ڈالنا پڑتی ہے، بنیاد کے بعد اس کی دیواریں بناتا ہے، دیواروں کے بعد چھت ڈالتا ہے. اگر اس نے اس ترتیب کو برقرار نہ رکھا کہ بغیر بنیادوں کے اس نے دیواریں کھڑی کر دی، یا بغیر دیواروں کے جو ہے نا اس نے چھت ڈالنا شروع کر دیا، نہ چھت قائم رہے گی، نہ دیواریں قائم رہیں گی، نہ بنیاد کا وجود ممکن ہوگا. تو اس لیے ہر چیز کو اس کے درجہ میں ترتیب کے اوپر رکھ کر، ترجیحات کا تعین کر کے جب وہ عمل کی صورت میں لائے گا تو یقینی طور پر وہ جو اس نے منزل، جو نقشہ اس کے ذہن میں تھا، جو اس نے کاغذ کے اوپر اتارا تھا، تخیل میں وجود ہوا تھا جس کا، وہ عملی صورت کی، وہ عملی شکل میں اس کے سامنے موجود ہوگا. لیکن اگر اس نے اس کے برخلاف کر دیا تو پھر وہ دیر پا نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کوئی طالب العلم ابتدا سے درجہ بدرجہ اوپر نہ جائے، زینہ بزینہ نہ چڑھے، تو کامیابی کبھی بھی نہیں حاصل ہو سکتی اس کو. کہ ایک بچہ اول سے لے کر پھر اگلی جماعت، پھر اگلی جماعت، لیکن وہ شروع کرے، پہلے کہے کہ میں آخری درجہ کے اوپر، پھر آخری سے نیچے آئے، میٹرک سے پہلے ایف اے کرنا چاہے، ایف اے سے پہلے بی اے کرنا چاہے، بی اے سے پہلے ایم اے کرنا چاہے، تو گویا کہ اس کی ساری، جب اس نے ترتیب الٹ دی تو اس کی زندگی کا کوئی منشور، مقصود یا منزل ہی نہیں رہی. وہ کبھی بھی اس منزل کو نہیں پا سکے گا، کیونکہ جس ترجیحات کا تو تعین کیا اس نے، لیکن اس ترتیب کو اس نے بدل دیا. جب ترجیحات کا تعین کر کے آدمی ترتیب کو بدل دے گا تو وہ پھر منزل کے قریب ہونے کے دور ہوتا جائے گا. تو اس لیے جہاں ترجیحات کا تعین لازمی ہے، اس کے ساتھ کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے اور کون سا کام کس وقت نہیں کرنا، اس میں وقت کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور ساری کائنات کا جو نظام تنظیم چل رہی ہے وہ اوقات، وقت کی تعین کی صورت کے اندر، گویا کہ وقت ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے اور کائنات کا سارا نظام اس اکائی میں باندھا ہوا ہے. انسان کا وجود پیدائش سے لے کر آپ اس کے عروج تک اور پھر اس کا زوال، گویا کہ وہی وقت تعین کرتا ہے. اسی طرح کائنات کے نظم میں اگر دیکھا جائے تو ہر چیز جو دانہ زمین سے پیدا ہوتا ہے وہ ایک ہلکی سی کونپل ہوتی ہے، لیکن وہ درجہ بدرجہ، زینہ بزینہ، قدم بقدم، وقت کی اکائی کے ساتھ، جیسے وقت سیکنڈ سے منٹوں، منٹوں سے گھنٹوں، گھنٹوں سے دنوں، دنوں سے
ہفتوں اور ہفتوں سے ماہ اور سال میں تبدیل ہوتا ہے تو وہ اس کے اوقات کے ساتھ وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ترجیحات کا تعین کیا، اپنے آپ میں تنظیم پیدا کی، اور تنظیم پیدا کرنے کے ساتھ اس تنظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کو بروئے کار لائے گا تو یقینی طور پر کامیابی، اس کی منزل، اس کا نتیجہ، اور جو خیال میں پیدا ہوا، جس کو اس نے عملی شکل کی صورت ایک اس کا خاکہ تیار کر دیا، اور عمل کی صورت کے اندر اس کی عملی تصویر اس کے سامنے آ جائے گی۔ اس لیے کہ عادت جو ہے نا، اس کا ایک پہلو ترجیحات کا تعین نہیں کرے گا تو پھر وہ اہم کام زندگی میں سر انجام نہیں دے سکے گا، کیونکہ زندگی مختصر ہے اور کام بے شمار ہیں۔ جب وہ کاموں کو ان کے مقام کے اوپر رکھ کر نہیں کرے گا، درجہ بدرجہ ہر کام کو کہ کس وقت کون سا کام اول اور اس کے بعد کون سا کام بعد میں سر انجام دینا ہے، اگر یہ کام نہیں کرے گا تو زندگی بیکار اور فضول کاموں میں ضائع کر دے گا، اپنے اوقات کو ضائع کر دے گا، اپنی زندگی کو ضائع کر دے گا، گویا کہ وہ معاشرے میں کچھ ایسا کردار ادا نہیں کر سکے گا کہ جو اس کی ذات کے لیے، جو اس کے متعلقین ہیں اس کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے، پھر وہ جو معاشرہ، جس معاشرے کا وہ فرد ہے، پھر وہ قوم کے جس قوم کا وہ فرد ہے، ان کی ساری زندگی میں وہ کسی طرح کی بھی تبدیلی نہیں لا سکے گا۔ تو اس لیے کامیاب لوگ سب سے پہلے اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھ کر کامیابی کی طرف قدم با قدم بڑھتے جاتے ہیں، ترجیحات کا تعین کرتے ہیں، اور جو سب سے ضروری اور اہم کام ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھتے ہیں، جیسے ایک طالب العلم ہے، اس کا امتحان سر کے اوپر کھڑا ہے، یہ سب سے اس کے لیے ضروری کام ہے تاکہ وہ اس جو آنے والا امتحان ہے، جو اس کو ایک قدم زندگی میں آگے لے جائے گا، اگر اس نے اس سے نظر انداز کر دیا اور اپنے وقت کو کسی اور کام میں مصروف کر دیا تو پھر نتیجہ جو آئے گا وہ اس کو منزل کے قریب نہیں کرے گا بلکہ منزل سے اس کو دور لے جائے گا۔ ایسی ہی زندگی میں جو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھ لے کہ میں بھی اس زندگی ایک امتحان گاہ ہے، اس امتحان گاہ میں میرے لیے سب سے ضروری کام کون سا ہے، سب سے زیادہ ترجیح مجھے کس چیز کو دینی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے ترجیح اپنی ذات کو دینی چاہیے، اس اعتبار سے کہ سب سے پہلے میری ذات میں تبدیلی آئے، میرے کردار میں، میرے اخلاق میں، میرے عمل میں، میرے گفتار میں، میرے کام میں۔ جب ان چیزوں میں تبدیلی آئے گی تو پھر اس تبدیلی کا اثر وہ ترجیحات کا تعین کر سکے گا۔ اگر اس کی ذات ہی تبدیل نہ ہوئی، اگر اس میں کوئی، اس کی ذات میں ہی کوئی عمل کے لیے تحریک پیدا نہ ہوئی تو وہ دوسروں کی ذات، دوسروں کی زندگی، وہ کیا اس میں تبدیلی لائے گا کہ جب اس کی اپنی ترجیح، جب اس کی اپنی منزل، جب اس کا اپنا مقام وہی واضح نہیں ہے۔ تو اس لیے کامیاب لوگ یہ لازمی نتیجہ کے طور پر کاموں کی درجہ بندی کرتے ہیں اور اس درجہ بندی کو قدم با قدم بروئے کار لاتے ہوئے، کامیابی کا زینہ چڑھتے ہوئے اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔